میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات میں نے اشاروں میں کی، لیکن اب بات قرآن کی آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں۔ دراصل بات یہ ہے، قرآن مقدس میں ایک سورت ہے، اس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں، اور اس کا نام سورۃ الکہف اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ اصحاب کہف کا مطلب ہوتا ہے غار والے اصحاب۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ غار والے اصحاب کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ اگر اصحاب کہف کا نام کسی گھر میں لیا جائے تو اس گھر میں چوری نہیں ہوگی، اس گھر میں آگ نہیں لگے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اصحاب کہف کے نام اگر کسی کے دروازے پر لکھ دیا جائے تو اس گھر کے اندر کبھی طاعون کی وبا نہیں آئے گی، اس گھر میں کبھی موذی بیماری نہیں آئے گی۔ اصحاب کہف کے نام اتنے مکرم ہیں، اتنے محترم ہیں، اتنے عظیم ہیں۔ آج کل ہماری قوم کے جوان دراصل نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ حدیث سمجھتے ہیں۔ جس نے جیسا بول دیا، کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے دوڑا، لیکن کبھی کان کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا۔ تو بات چل رہی تھی اصحاب، وہ چند بندوں کی شان یہ کہ بات یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے امتی ہے علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، ان کا ذکر قرآن میں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے کچھ بھائی نوجوان لڑکے چھوکرے جنہیں دین کی معلومات نہیں، یہ ولیوں کا ذکر لے کر کیا بیٹھ گئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت تھی اصحاب کہف کا ذکر بیان کرنے کی، پوری سورت ہی ان کے نام کر دی، پوری سورت ان کے نام کر دی۔ بھائیوں، تراویح میں جب تک سورہ کہف نہ پڑھی جائے قرآن ختم نہیں ہوتا، ایک سورت چھوٹ جائے گی۔ 114 سورتیں ہیں، آپ نے 13 پڑھی، 113 سورہ کہف چھوڑ دیا کہ اس میں تو ولیوں کا ذکر ہے، اور اسی میں ولیوں کا ذکر نہیں، نمل میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، اسی میں ولیوں کا ذکر نہیں۔ سنیو توجہ کرو، سورہ مریم میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، آل عمران میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، سورہ اللہ اکبر، سورہ آل عمران بھی اولیاء کا ذکر، اور وہ سورت جس کو سب سے زیادہ تم پڑھتے ہو جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، ولیوں کا ذکر کیے بغیر وہ سورت بھی، اس میں بھی ولیوں کا ذکر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ انعام کس پہ کیا تو خود ہی کہتا ہے انعم۔ تو اللہ نے تو فاتحہ بھی ختم نہیں کی ولیوں کے ذکر کے بغیر۔ اس سورت میں بھی ولیوں کا ذکر ہے جسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ اٹھائیے سورہ یاسین، اس میں تو ولیوں نے مردہ زندہ کیا، اس کا تقریبات جو غوث پاک سے ادنا تھے نا، ادنا، انہوں نے مردہ زندہ کیا، سورہ یاسین۔ بات پھر چلے اسی طرف سورہ کہف کی، سورۃ الکہف۔ وہ چند بندے تھے، چند جوان تھے جسے اصحاب کہف۔ بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ایک عقیدہ ختم ہو کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، تو دعا کرنے والے دعا کر، یہ بادشاہ تو بڑا خطرناک ہے جس کا نام تھا دقیانوس، یہ بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا، توحید اور رسالت کی باتیں کرتا، وہ قتل کر اور کہتا کہ مجھے خدا مانو، میرے عقیدے کو قبول کرو، زبردستی اپنا عقیدہ قبول کروانے کی بات کرتا۔ چند جوان تھے، قرآن اس کے بارے میں حتمی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ بات قرآن راز کے طور پہ رکھتا ہے کہ وہ اتنے تھے تو اتنا ان کا کتا تھا، وہ اتنے تھے تو ان کا کتا اتنا تھا، وہ اتنے تھے تو ان کا کتا اتنا تھا۔ تعداد اللہ نے راز میں رکھی، کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اللہ ہی جانے، کچھ باتیں راز میں رکھی جاتی، اور اولیاء کی بات تو خاص راز میں رکھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اس کا صحیح ترجمہ کروں تو آپ اٹھ کر بھاگ جائیں، میری بات بھی نہ مانے، لیکن جتنا برداشت کر سکتے ہیں اتنا ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر کپڑے کی چادر میں کوئی چھپا ہوا ہو تو ہم اس کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کی چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہو تو اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ لیکن پہچاننے کا ایک طریقہ ہے، اگر ایک چادر کے نیچے چار چھپے ہوئے تو چاروں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ پتا چلا چادر کے اندر والے کو پہچاننے کے لیے چادر کے اندر چھپا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہے، تو اب اگر کوئی ولی کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کو بھی چادر غیرت کے نیچے آنا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ولی کو غیر ولی نہیں بلکہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، کیونکہ وہ سب ایک چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں ولی میرے سمجھ میں نہیں آتا، تو سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو ولی بننا ضروری ہے، آپ کو ولی بننا ضروری ہے۔ ولی جب تک ولی بنیں گے نہیں آپ کو ولی سمجھ میں نہیں۔ اسی لیے بیچارے وہ لوگ ولیت کے خلاف تقریر کرتے ہیں جو ولایت کی منزل پر نہیں، جو ولایت کی منزل پر آ جائے تب اسے پتا چلے کہ ولی کہتے کس۔ جھگڑا اسی میں ہے بھائی، جس نے ساری زندگی آم نہ کھایا اس کو آم کا مزہ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ تو جس نے ولایت کا مزہ نہ چکھا اس کو پھر کیسے بتاؤں کہ ولی کسے کہتے؟ تو بات اتنی ہوئی،
وہ چند جوان تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ دقیانوس چھوڑے گا نہیں، اس کو پتا چلا تو قتل کر دے گا، جان بھی بچانا ایمان بھی بچانا۔ وہ آدھی رات کے بعد چپکے سے دبے پیر نکلے۔ اب ذرا ابن عباس سے میں بیان کر رہا ہوں، ابن عباس کا حوالہ اس لیے کہ ان کو سب مانتے ہیں۔ حضرت اصحاب کہف نکلے رات کے وقت دبے پیر، چپکے جا رہے تھے۔ وہ چند نوجوان تھے، 4 5 3 وہ کچھ نوجوان تھے، یا کی تعداد حتمی طور پر نہیں ہے تو میں بھی حتمی طور پر نہیں بتاؤں گا۔ وہ چند جوان تھے، چند اب آپ سن لیں۔ جب وہ دبے پر آدھی رات کے بعد اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تو ان کو اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ جب آہٹ سنائی دی تو انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا۔ جب انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو کتا آ رہا تھا۔ کتے کی فطرت اور عادت میں بھونکنا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کتا آ رہا ہے تو کہا یہ کتا کہیں بھی بھونکے گا، اور جہاں بھونکے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ چور آئے، ڈاکو آئے، تو لوگ ہماری طرف بڑھیں گے اور یہ ہمیں پکڑا دے گا۔ تو انہوں نے ان میں سے ایک نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر کے اس کتے پر جیسے ہی پھینک کر کے مارنا چاہا، اس کتے نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ میں بے زبان ہوں، یہ میری بات نہ سمجھیں گے، تو مجھے زبان عطا فرما۔ اللہ نے اس کتے کو زبان عطا کی۔ پتہ چلا اگر کتا بھی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ مانگنے کا سلیقہ چاہیے، کتے کو بھی منہ مانگی نعمت ملتی ہے۔ کتے نے عرض کی اللہ مجھے زبان دے تاکہ میں ان سے کلام کروں، اللہ نے اس کو زبان دی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ کتا اب ولیوں سے بات کرنے کے لیے کیسے کھڑا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ 2 پیروں کو اس نے پیچھے کھڑا کر لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ولیوں کے آگے پھیلا دیا، عاجزی سے پھیلا دیا۔ کتے کو پتا ہے کہ اوروں سے بات کرنے کا انداز الگ ہے، ولی سے بات کرنے کا۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلکہ دونوں آگے کے پیروں کو ہاتھ بنا کے پھیلا دیا۔ اس نے کہا یارو خدا کے آپ کو یہ ڈر ہے کہ میری عادت اور فطرت میں بھونکنا ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ بھونکا کہاں جاتا ہے۔ اتنا ہو کر معلوم ہے کہ بھونکا کہاں جاتا ہے۔ میں خدا کے یاروں پر نہیں بھونکتا، میں خدا کے یاروں پر نہیں بھونکتا، مجھے پتا ہے کہاں بھونکنا چاہیے۔ اے حضرت انسان، تجھے اشرف المخلوقات ہونے پہ غرور ہے، کیا تو کتے سے بھی غیر گزرا ہو گیا؟ وہ کتا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں ولیوں پہ نہیں بھونکتا۔ اگر تو ولیوں پہ بھونک رہا ہے تو بتا، جملے سخت ہو تو معاف کرنا، لیکن اگر تو ولیوں پہ بھونک رہا ہے تو بتا کیا تو کتے سے غیر گزرا ہو گیا؟ کیوں بات کرتے ہو؟ اگر یہ بات ابن عباس کی تفسیر میں نہیں تو جو چاہے سزا دے۔ کتے نے کہا میں بھونکوں گا نہیں، مجھے لے چلیں، پہرا دوں، آپ کے قریب کسی کو آنے نہیں دوں گا، آپ مجھے لے چلے، میں نہیں بھونکوں۔ ان اولیاء نے جب اس کی زبان سن لی تو کہا چلو یہ اور کتوں کی طرح نہیں ہے۔ قربان، دنیا میں کروڑوں کتے پیدا ہوئے مر گئے، کسی کا ذکر نہیں آتا، لیکن اس کتے کا نام بھی آتا ہے، اس کا نام ہے قطمیر۔ کوئی ذکر کرے نہ کرے اللہ نے کیا کیونکہ اس کے دوستوں کو۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں اگر کتے بھونکے تو یا قطمیر کہا کرو، یا پھر یہ آیت پڑھو کلبہم باسطن، جس میں کتے کا ذکر آیا۔ کلب کا نام لینے سے یہ بات سمجھ، کلبہم باسطن کہنے سے، کتے کا نام لینے سے کتے بھونکنا بند کر۔ آپ حیران ہوں گے، میں بات قرآن کی، یار ولی کا جو کتا ہو جائے اس کا نام لینے سے کتا بھونکنا بند کر دے۔ کتے کے نام میں اتنی، ہر کتے کے نام میں نہیں، ٹونی جونی جو کتے آپ نے رکھے نا نام، اس کے نام سے نہیں، جو ولی کا کتا۔ ارے ولی کے کتے کے نام میں اتنا اثر، ولی کے نام میں کتنا اثر۔ قرآن سے ہٹ کے بات کرو، ممبر سے اٹھا دیجیے۔ اگر بات قرآن کی ہو رہی ہے تو پھر مانیے، تو قرآن کی بات ہم قرآن کی کر رہے ہیں۔ یہی فرق ہے اہل سنت، لوگ آدھی کاٹتے ہیں آدھی بتاتے ہیں، لیکن ہم نے تو، ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں تو خدا کی رضا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر منزل یہ نصیب ہوتی ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر بات کرنے سے انسان دوگلا اور منافق، انسان میں سب چیز چاہیے، دوگلا پن، اس لیے کہ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک، حق میں ڈبل رول نہیں ہے، حق لا شریک، ایک ہی بات استقام ہو۔ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ وہ ڈٹ گئے، دنیا کہیں جائے وہ اسی پہ ڈٹے رہیں گے۔ ولایت اسی کو ملتی ہے جو ڈٹ جائے، ہٹنے والوں کو نہیں، ڈٹنے والوں کو ولایت۔ بات مختصر کر رہا ہوں، ان اولیاء کرام نے سوچا کہ یہ کتا بھونکے گا نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور نکلنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب رات ختم ہونے والی، آدھی رات کے بعد وہ گھر سے، اب رات ختم ہونے والی ہے، ایک کام کریں، توجہ کریں کہ پہلے رات اب کے بدلنے والی ہے، یہاں ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، پھر رات آئے گی اور اپنا بچا لیں گے۔ سلطنتی سے باہر نکلے، وہ غار میں گھسے، لیٹے، اللہ کہتا ہے کیا کر دی؟ اللہ آپ جان، اب توجہ، وہ سو گئے۔ دیکھو جب بچہ سوتا ہے نا، سوتے سوتے بچہ اچانک جگتا ہے،
آپ کے یہاں سیندوا میں کہیں چمک پہلی بار آیا تھا، ایک صاحب بچے دعا کر، تو میں نے ہمارے فیاض بھائی سے کہا یہ چھین باؤ کیا، پھر ہمارے یہاں اس کو آپ کیا کہتے ہیں، بہرحال تو بچے جب بچکتے چمکتے ہیں تو ماں کیا کرتی دیتی، تو کیا حکمت ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے کہ جب غار میں وہ اولیاء سو رہے تھے، ذرا بن ان کے کان سنا، ذرا بن، آپ کہتے ہیں ولی کا کیا مقام ہے، اللہ ان کو تھپکیاں اللہ دے، بچے کو ماں تھپکیاں دیتی ہے، ولی کو اللہ تھپکیاں دے، اللہ ولی و ضربنا کا مطلب بیان کرے کہ ہم ان کو تھپکیاں دیتے، ہم ان کو تھپکیاں دیتے، خدا جس کو تھپکیاں دے اسے ولی کہتے۔ اور جب عیسیٰ کی امت کے اولیاء کو خدا دیتا ہے تھپکیاں، تو جب امت محمدیہ کے اولیاء کی شان کیا ہو، مر کے مٹی میں جائے انہیں بھی تھپکیاں دی جاتی ہے، جو مر کے مٹی میں مل جائے انہیں بھی تھپکیاں دی جاتی ہے، ذرا سوچو تو صحیح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر یہ بات قرآن میں نہیں ہے، دیکھو حفاظ یہاں بیٹھے ہوں، اٹھا کے لاؤ قرآن، اللہ کہتے ہیں ذرا ہم ان پہ تھپکی فرشتوں سے نہیں دلوائی جاتی، خدا تھپکی ولی، اور کتنے سال تک سلاتے رہے تھپکیاں دے کر، کتنے سال تک 309 سال، کروٹ بدلوائی جاتی تھی، تھپکیاں دی جاتی، اور جب سورج آتا تو اللہ فرماتا ہے ہم سورج کا رستہ گار کے اندھیرے میں کرن نہ کی آنکھ نہ کھلین کا بھی اکرام کیا جاتا، اور سورج رستہ بدل دیتا تھا، وہ آتا تھا 309 سال تک کے سوتے رہے، 309 سال کے بعد حکومت بلکہ 309 سال کے بعد نہیں، حکومت بدلی، حالات دشا، اب بہت دیکھا کہ لوگ بگڑ گئے، کب تو بادشاہ دعا کرتا اللہ دکھا، تاکہ ایسے تو نہیں مانتے دکھا دے، ابھی نہیں دیکھتے آپ قبریں اولیاء اللہ کی سانس لے، اس میں لوگ کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجاوروں کی، میں امنیر میں شانور بابا کا مزار جب سے ہمارے مسعود بھائی کے والد وہ وہاں کے فیاض بھائی، میں راتوں رات گئے، ہم نے پوری چادروں کے صاف کی، اس کے بعد چادر ڈالی، تو دربار میں مزارات پہ اور بھی حضرت اول غازی کا مزار، اور بھی لوگوں نے جب لوگ دلیل خدا مردہ سمجھنے والوں یوں دیکھو چادریں بھی لوگ نہیں ان کے بارے میں دلوں پر مہر آنکھوں بارہا، تو وہ دعا کرتا تھا بادشاہ نیک دل بادشاہ اللہ کوئی، تو اللہ نے فیصلہ کیا 309 سال سے تھپکیاں دے کے سلا رہا، اب ان کو اٹھا 309 سال کے بعد ان جب آنکھ کھلی بھوک، 309 سال سے سو رہے تھے تو بھوک، اب اٹھے ہیں تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے ہم رات کو سوئے تھے اور صبح ان کو نہیں لگا۔ اب یہی بات ہے، کبھی کبھی نوجوانوں کے دماغ میں بات آتی ہے یار ہزاروں سال تک قیامت تک سونا ہے نا قبر میں، 9 سال تک تو کیا لگا ان کو رات کو صبح، تو ہم بھی جب اپنی قبر میں داخل کیے جائیں گے اور جب قیامت کی صبح کو اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ رات کو سوئے اور صبح، کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہوگا قبر کا، ہزاروں سال سونے کے بعد بھی ایسا لگے گا رات کو سوئے صبح۔ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ موت تعریف فرمائی، اور جب وہ اٹھے برسوں بعد اٹھے، پوچھا گیا کتنا سوئے، تو کہا کہ صبح رات کو، یہی حال ہوتا ہے برسوں صدیوں سو ہزاروں سال سو، قبر میں کے بعد یہی حال ہے، وہ اٹھے ایسا لگا کہ ہم صبح کو، ایک کو سکہ دیا کہ جاؤ کھانا لو، یہ گئے تو ماحول چہرے عجیب سا حال ہے، بہرحال وہ نان بائی کے پاس گئے، پٹیارہ ہوتا ہے نا اس کے پاس گئے، اس سے کھانا لے، کھانا اب دیکھ رہے تو بازار میں لوگ اللہ کی حضرت عیسیٰ کا نام لے رہے ہیں، راتوں رات ماحول کیسے بدل گیا، سکہ نکال کے دیا، دیکھا اور میرا ہے، کہاں سے کیا ملا، یہ تو صدیوں پرانا سکہ ہے، یار یہ رات کو ہم سوئے ہیں صبح اٹھے، کیا کا صدیوں پرانا، ضرور تمہارے ہاتھ دفینہ، صدیوں پرانا دفینہ تمہارے ہاتھ لگا ہے اور تم آئے ہو یہ سکہ لے کر۔ اس نے کیا کیا، سپاہی کو دیا، اور سپاہی نے پکڑ کر بادشاہ اللہ کی یوں بادشاہ کے پاس نہیں پہنچے جا سکتے تھے، پکڑائے گئے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، پکڑے جاؤ پریشان مت ہوا کرو، مصیبت آئے تو پریشان مت ہوا کرو، جب یوسف کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے تبھی مصر کا بادشاہ بنایا جاتا ہے، تھکا مت کرو، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، مصیبت آئی تو حکمت، خوشی آئی تو حکمت، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، کبھی پریشان نہیں ہو۔ اگر یوسف کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو نکالے کب جاتے، نکالے نہ جاتے تو بیچے کب جاتے، بیچے نہ جاتے تو مصر کب لے جائے جاتے، اور مصر میں بیچے نہ جاتے تو عزیز مصر کے گھر کب جاتے، نہ گھر جاتے تو زلیخا کب فدا ہوتی، نہ فدا ہوتی تو جیل کب جاتے، جیل نہ جاتے تو خواب میں کب دکھایا جاتا، خواب کی تعبیر نہ بتاتے تو مصر کے تخت پہ بٹھائے کب جاتے۔ جسے کنویں میں ڈالا جاتا ہے اسی کو مصر کا بادشاہ، لوگ تو کنویں میں ڈالنے کو دیکھ رہے تھے، قدرت تو مصر کے بادشاہ کی، اس لیے مشکل پہ کبھی مت پریشان ہونا، مشکل پہ کبھی مت گھبرانا، میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے ہر کام میں
اس کے ہر کام میں حکمت ہے. مکے میں ستایا نہ جاتا تو مدینہ آباد کیسے؟ یثرب مدینہ کب بنتا؟ لوگ کہتے ہیں نبی تو مجبور ہو گئے تھے اور وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا، تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتھر کیسے مار؟ یثرب کو رشک جنت بنانا تھا، نبی نہ جاتے تو یثرب مدینہ کب بنا؟ لوگ کہتے ہیں مدینہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، نبی کے تلووں سے یثرب مدینہ بنتا ہے، یہ شان ہے نبی کی. تو بہرحال اس نے پکڑا دیا، بادشاہ کے پاس کھڑا کیا، کہا سچ بتانا تم کون ہو؟ کہا بھائی ہم رات کو غار میں اور تھی بھی اچھا، ہم رات کو غار میں صبح اٹھے نہ لگا یہ ہمارے پیسے. کہا یہ تو دقیانوس. کہا یہ اس کو مرے ہوئے 309 اس کو گزرے ہوئے جو ہے وہ تقریباً 3 صدیاں بھی، اس کا نام و نشان مل کے کئی بادشاہ گزرے. تب پھر بادشاہ غار میں لوگوں کا ایمان پختہ ہو کہ جب 309 سال اٹھا سکے تو اللہ مرنے کے بعد ہمیں بھی کب زندہ اٹھا. یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ ان کے بعد اٹھنے پر یقین ہو. پھر کیا ہوا، اللہ تبارک اللہ ومدی پر ان کے نام لکھ اور تخت عباس کے اس قوم کا ہو گیا. اس تاریخ وہ غار کے گئے اور غار بند کر گیا. 30 تاریخ سال وہاں پر جمع ہوتے ان کا عرس کرتے تھے. اب پر چلا مدیہ میں، بلکہ عرس تو امت عیسیٰ میں بھی ہوا کر. اصحاب یہ ہے اصحاب. اب بتاؤ جب اصحاب کہف کے اولیاء ہیں، جب ان کی یہ شان، مدیہ کے اولیاء کی شان کیا، ان کا مرتبہ، ان کا مقصد. لیے ولیوں ہی باہو تعالیٰ ہم اولیاء اللہ کے مزار ٹی کا ڈھیر نہیں. قرآن کہتا ہے فلا اقسم بمواقع، قسم اس جہاں ستارے ڈوبتے نہیں ہے نا. یہ سائنس کہتی ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے ستارے ڈوبتے نہیں بلکہ چے ہیں. اور اللہ کیا کہتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، اس مقام کی ستارے ڈوب جائے. حضرت امام جلال الدین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اولیاء اللہ کی قبریں ہیں. اللہ نے ولیوں سے کو ستارے کہا اور ان کی قبروں کو ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کہا، اور اللہ نے ولیوں کی قبروں کی قسموں کو یاد. کتنے نادان ہیں یہ لوگ، دنیا کے انسان کہ گانے تو گا سکتے مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، غیبتیں کر سکتے مگر قرآن پڑھنے